اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کما وحده والصلاة والسلام علی محمد وعلی الطیبین الطاہرین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وعلی الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن در نظر وارثان قرآن۔ سورہ بقرہ کی آیات کے ترجمہ اور پیغام بیان ہو رہا تھا، تو آج انشاءاللہ آیت نمبر 259 سے لے کر 263 تک آیات کا ترجمہ اور پیغام انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد وحل بیت اللہم صلی علی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاوشۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها وأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما ولما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ یہ جو ہے آیت نمبر 259 انشاءاللہ اس کے بعد والی آیات انشاءاللہ ان کا ترجمہ اور پیغام۔ اس آیت کا ترجمہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اے رسول کیا آپ نے اس شخص کا حال نہیں دیکھا کہ جس کا ایک بستی سے گزر ہوا جو اپنی چھتوں کے بل گری ہوئی تھی، یعنی پوری بستی تباہ ہو چکی تھی، تو اس نے کہا اللہ اس اجڑی ہوئی آبادی کو مرنے کے بعد کس طرح دوبارہ زندہ کرے گا۔ بس اللہ نے 100 سال تک اس شخص کو مردہ رکھا، یعنی اللہ نے موت دے دی، پھر اسے زندہ کیا، اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت تم ٹھہرے رہے، یعنی موت کی نیند سوئے رہے، تو اس نے جواب دیا 1 دن یا اس سے کم۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ 100 سال تم جو ہے عالم موت میں پڑے رہے، یعنی موت کی نیند سوتے رہے 100 سال۔ لہٰذا ذرا اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، تو اللہ نے کہا کہ اپنے جو تمہارے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں تھیں ان کو دیکھو، تو انہوں نے اس کو دیکھا اور کہا اپنے گدھے کو بھی دیکھو، اور ہم نے یہ اس لیے کہا کہ تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائیں۔ پھر ان ہڈیوں کو دیکھو، ہم نے انہیں کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں، یعنی جو ساتھ سواری تھی، جو گدھا تھا۔ تو یوں جب اس پر حقیقت آشکار ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ آیت مجیدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کی ایک واضح دلیل ہے۔ تو تاریخ انبیاء علیہ السلام میں، روایات محمد وآل محمد علیہ السلام میں جو قول مشہور ہے کہ یہ واقعہ کہاں پیش آیا اور کس کے ساتھ پیش آیا، یہ واقعہ پیش آیا ہے جس سرزمین پر وہ ہے بیت المقدس۔ تو بیت المقدس کی سرزمین پر یہ واقعہ پیش آیا جہاں پر ایک بادشاہ تھا بخت نصر، اس نے یہاں کی
آبادی کو جو ہے وہ اجاڑ دیا، بے آباد کر دیا، لوگوں کو قتل کیا، بستی کو اجاڑ دیا، بستی جو ہے وہ خراب ہو گئی، عمارتیں تباہ و برباد ہو گئیں۔ تو یہ ہوا کیوں؟ یہ جو یہود تھی، قوم یہود تھی، بنی اسرائیل، یہ جو ہے بت پرستی کی طرف آ گئی۔ جب یہ بت پرستی کی طرف آ گئی تو پھر ان کے اوپر ایک یہ بادشاہ عذاب بن کر آیا، جس نے ان کی بستیوں کو اجاڑا، اور اس بادشاہ نے، بخت ناصر نے بہت ساری فتوحات کی، جو اس دور کا بہت بڑا جو ہے وہ بادشاہ اور فاتح تھا، زمینوں کو فتح کرنے والا۔ تو اس نے یہودیوں کی ان بستیوں کو اجاڑ دیا، کیونکہ یہ شرک اور کفر اور ان چیزوں میں یہ آگے بڑھ چڑھ رہے تھے۔ تو یہاں پر جو ہے حضرت اس بستی سے گزر ہوا کس کا؟ حضرت عزیر علیہ السلام کا، جو اللہ کے نبی تھے، وہ حضرت عزیر علیہ السلام۔ وہ جب اس بستی کے، اس آبادی کے قریب سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ اتنی عالی شان جو آبادی تھی، جہاں پر جو ہے لوگوں کی رونقیں ہوتی تھیں، ہجوم ہوتا تھا، وہ ساری رونقیں ختم ہو چکی ہیں، اور وہ ساری آبادی تباہ و برباد ہو چکی، ختم ہو چکی۔ تو انہوں نے اس عجیب منظر کو دیکھ کے ایک مرتبہ یہ فکر کرنے لگے کہ بھلا اتنا بڑا شہر، تو یہ شہر جو پر رونق تھا، جو آباد تھا، یہ پھر کیسے آباد ہوگا؟ جو اتنا پر رونق آباد شہر تھا، جو تباہ ہو گیا، سارا کچھ اجڑ گیا، لوگ بھی مر گئے اور عمارتیں بھی ٹوٹ پھوٹ گئیں، تو اب یہ کیسے آباد ہوگا؟ یہ اسی فکر میں تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی ایک بستی کی ایک ایسی جگہ پر تھے، کوئی پہاڑ کے دامن میں یا چوٹی میں کسی ایسی جگہ پہ، کہ جہاں سے یہ مشاہدہ کر رہے تھے، جہاں پر موت نے ان کو آ لیا۔ جب موت نے آ لیا تو پھر یعنی موت آ گئی، انہیں 100 سال کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو موت کی نیند سلا دیا، وہ یہ 100 سال کے لیے فوت ہو گئے۔ اب جب یہ 100 سال کے لیے جب یہ فوت ہوئے تو یہاں پر ابھی ان کو 70 سال گزرے تھے حضرت عزیر علیہ السلام کی وفات کو، ابھی 70 سال گزرے تھے کہ یہاں پہ جو ہے دوبارہ سے رونقیں بحال ہونے لگی، بیت المقدس آباد ہونے لگا، عمارتیں تعمیر ہونے لگی، تو پہلے کی طرح جو رونقیں تھیں وہ آباد ہو گئیں، عمارتیں تعمیر ہو گئیں، جو ہے وہ لوگوں کا ہجوم، لوگوں کا رش ویسے بڑھ گیا۔ ان کی وفات کے 70 سال بعد اب 30 سال مزید رونقیں پھیلتی گئیں، لوگوں کی آبادی بڑھتی گئی۔ جب 100 سال مکمل ہوئے تو حضرت عزیر علیہ السلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کی آنکھوں میں روح داخل کی، تو انہوں نے مشاہدہ کیا، تو جب ان کی روح قبض ہوئی تھی تو اس وقت صبح کا وقت تھا، اور جب ان کے اندر روح داخل ہوئی تو اس وقت شام کا وقت تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا کہ کم لبثتا، تم کتنا عرصہ ٹھہرے؟ تو انہوں نے کہا کہ 1 دن یا اس سے کم، تو جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کو وحی کی کہ آپ 100 سال یہاں پر نیند کی موت سوئے ہیں، 100 سال۔ تو حضرت عزیر نے خود دیکھا اپنے آپ کو، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اپنے کھانے کی طرف دیکھو، اپنی سواری کی طرف دیکھو، تو آپ نے دیکھا کہ جو آپ کے ساتھ کھانا اور پینے کی اشیاء تھی وہ تر و تازہ ہے، 100 سال گزر چکا ہے، جو کھانا خراب نہیں ہوا، اور پینے کا جو سامان تھا، شربت تھا، وہ بھی خراب نہیں ہوا،
کہا کہ پھر اپنے اس سواری کی طرف، گدھے کی طرف دیکھیں، تو گدھے کی طرف دیکھا تو وہ اس کی ہڈیاں پوسیدہ ہو چکی ہیں، گل سڑ چکی ہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ گل سڑ چکا ہے 100 سال۔ اب اس گدھے کی کیا حالت ہوگی جو 100 سال پڑا ہے، گوشت ختم ہو گیا، ہڈیوں کا پنجرا، اور وہ بھی گل سڑ کے جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو چکا ہے۔ تو جب یہ حالت حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھی تو کہا کہ دیکھو کھانا ہے، ہم نے اسے خراب نہیں کیا، اور جو موٹے جسم والا تھا موت آئی تو اس کے اوپر کیا ہے، کیڑے مکوڑے کھا گئے اس کو۔ تو اب کہا کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے گدھے کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے ساری جو چور چور ہڈیاں تھیں وہ ساری اکٹھی ہونے لگی، پہلے جڑنے لگی، ثابت ہونے لگی، جب وہ ثابت ہو گئی تو پھر وہ ہڈیوں کا پنجرا درست ترتیب سے جڑنے لگا۔ جب وہ تمام ڈھانچہ اس گدھے کا جڑ گیا تو پھر اس کے بعد حکم خدا سے اس کے اوپر گوشت چڑھنے لگا۔ اب تمام گوشت جب اس کے اوپر چڑھ گیا تو وہ گدھا زندہ ہو گیا۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، خود کو اٹھتے ہوئے بھی دیکھا، اور اپنے گدھے کو بھی جو ہے وہ کیا ہے قدرت خدا سے دوبارہ اٹھتے ہوئے دیکھا، اور کھانا دیکھا کہ جو 100 سال تک پڑا رہا خراب بھی نہیں ہوا۔ تو یہ سارا جب معاملہ دیکھا تو اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا جو بیت المقدس، جو شہر تباہ ہو چکا تھا، جس کی رونقیں ختم ہو گئی تھیں، جہاں پر کسی بھی مخلوق میں سے کسی ایک کا بھی کوئی نام و نشان نہیں تھا، اب وہاں پر تو ہر طرف سے لوگ ہی لوگ ہیں، ہجوم ہی ہجوم ہیں، اور عمارتیں بھی بن چکی ہیں، اور شہر کی رونقیں دوبارہ بحال ہو چکی ہیں۔ تو جب کہ 100 سال پہلے حضرت عزیر نے کیا کہا تھا اپنے خود سے، اتنا عالی شان یہ شہر تباہ و برباد ہو گیا، رونقیں اس کی ختم ہو گئیں، یہ دوبارہ کیسے جو ہے وہ آباد ہوگا؟ تو 100 سال بعد دیکھا تو وہ عالی شان عمارتیں پہلے سے بھی بہترین، اور آبادی بھی پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی۔ تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک نمونہ دکھایا حضرت عزیر علیہ السلام کو، اور پھر حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گھر کی طرف تشریف لائے۔ تو جب گھر کی طرف تشریف لائے، جو ایڈریس تھا اس وقت کا، جب پہنچے اپنے گھر کے دروازے کے قریب تو وہاں پر جو ہے اب 100 سال گزر چکے ہیں، ظاہری بات ہے عمارتیں چینج ہوتی رہتی ہیں، تبدیل ہوتی رہتی ہیں، لیکن جب پہنچے اس علاقے میں گھر کے قریب تو ایک بوڑھیا خاتون تھی جو نابینا تھی، بہت بوڑھیا تھی۔ اس سے کہا کہ عزیر کا گھر جو ہے، عزیر نبی کا گھر کہاں ہے، ان کے گھر والوں کا کیا حال ہے؟ اس خاتون نے کہا کہ عزیر تو یہاں سے چلے گئے ہیں، 100 سال ہو گئے، ان کے کوئی پتہ نہیں ہے، وہ فوت ہو گئے ہیں، وہ زندہ ہیں، کہاں ہیں، آج تک وہ واپس نہیں آئے، اور ان کی کوئی اطلاع اور خبر نہیں ہے۔ جب کوئی اطلاع اور خبر نہیں ہے تو ان کے گھر والے سارے صحیح ہیں، صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت اللہم صلی علی محمد۔ کہا کہ ان کے گھر والوں کی کوئی اطلاع بھی نہیں ہے، گھر والوں کی اطلاع یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہیں، یعنی حضرت عزیر کی کوئی اطلاع نہیں ہے گھر والوں کو۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ اگر وہ عزیر میں خود ہوں تو کیا تم پہچان جاؤ گی؟ تو تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ خاتون جو تھی وہ حضرت عزیر علیہ السلام کے گھر کی خادمہ تھی۔ تو کہا کہ کیوں نہیں پہچانوں گی، لیکن میں کوئی نشانی پہلے دیکھوں گی تو پھر۔ تو اب حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ بار الہ اس کی جو بینائی ہے یہ واپس آ جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا مستجاب کی، اس خاتمہ ضعیفہ کی بینائی واپس آئی۔
جب واپس آئی تو اس نے دیکھا واقعہ یہ تو وہی جو یعنی حضرت عزیر جب گئے تھے اس وقت 50 سال کے تھے، تو جیسے گئے تھے یہ تو وہی قیافہ اور وہی شکل ہے، تو یہ تو واقعاً یہ وہی ہے۔ عزیر واپس آ گئے، خوش ہو گئی، حیران بھی ہیں خوش بھی ہیں، اور گھر میں جا کے اطلاع دی، گھر والے بھی خوش بھی ہوئے حیران بھی ہوئے۔ اور جب گھر سے آپ کا بیٹا نکلا تو جو 100 سال کا بوڑھا ہو چکا تھا، یعنی یہ قرآن کا واقعہ اور تاریخ کا ایسا واقعہ کہ بیٹے کی عمر ہے 50 سال اور باپ کی عمر ہے 100 سال۔ چونکہ جب حضرت عزیر علیہ السلام گھر سے نکلے تھے تو اس وقت آپ 50 سال کے تھے اور آپ کی بیوی حاملہ تھی، تو پھر حکم خدا سے 100 سال نیند کی حالت میں، موت کی حالت میں ان کو سلا دیا گیا، مر گئے، یعنی وہ وفات پا گئے، تو موت کی نیند سو گئے 100 سال۔ تو آپ جب آئے تو وہی 50 سال کے جیسے جوان تھے، اللہ نے ویسے ہی اٹھایا، اور بیٹا جو ہے وہ 100 سال کا ہو چکا ہے۔ اب نبی اور ان کے فرزند نے جو ہے وہ آپس میں ملے اور آنسو بہائے، گریہ کیا۔ تو بہرحال ایک باپ اور بیٹے کی محبت ہوتی ہے، یعنی 100 سال سے جس بیٹے نے باپ کو نہ دیکھا ہو، صرف اس کا تذکرہ ہی سنا ہو، تو اس کی کیا حالت ہوگی۔ تو بہرحال تو اس کے بعد بہت سارے لوگ جو تھے وہ حیران بھی تھے اور خوش بھی تھے، لیکن کچھ لوگ جو تھے وہ جو ہے انکار کر رہے تھے کہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ جب تک ہمیں پہلے کوئی نشانی نہ دکھاؤ۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے وہ نشانی بھی دکھائی کہ چونکہ جب جو تورات تھی، جو اصلی نسخہ تھا تورات کا، وہ ضائع ہو چکا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ تورات حضرت عزیر کو یاد کرائی تھی، تو حضرت عزیر نے دوبارہ تورات کو لکھوایا تھا اور اس طرح سے لوگوں کو سنایا، تو لوگ جان گئے کہ یہ جو ہے حضرت عزیر واقعاً یہ وہی ہے، نمائندے خدا ہیں، تورات کتاب جو ہے ان کو یاد ہے۔ تو اس طرح سے کچھ لوگ پھر ایمان لے آئے، مومن بنے، جنہوں نے کچھ نے نبی مانا، لیکن کچھ لوگ تھے وہ غلو کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ جو ہے 100 سال تک، 100 سال بعد آئے اور یہ جوان آئے ویسے جیسے گئے تھے، اور یہ تورات بھی ان کو آتی ہے، ان کی دعا بھی مستجاب ہوتی ہے، یہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، ان کے اندر تو کمالات ہیں۔ تو غلو میں مبتلا ہو گئے، یعنی وہ بے دین مشرک بن گئے۔ تو کچھ لوگ ایمان لے آئے، کچھ لوگ بے دین ہو گئے، کچھ لوگ شک اور تردد کا شکار ہو گئے۔ تو اسی طرح یعنی جب انسان کسی کے فضائل اور کمالات کو دیکھتا ہے نا، تو پھر انسان صرف کمالات اور فضائل کو دیکھتا ہے، ان کی تعلیمات اور مقصد کو نہیں دیکھتا، تو پھر انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ لوگ حضرت عزیر کے فضائل اور کمالات کو، خصائص کو دیکھ کے گمراہ ہو رہے تھے، اللہ کا بیٹا کہہ رہے تھے۔ وہ یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ حضرت عزیر بار بار ان کو کہہ رہے ہیں اللہ واحد ہے، میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں بلکہ خدا کا نمائندہ ہوں، اور میں اللہ کے دین کی ترجمانی کرنے والا ہوں، خدا کے دین کی تعلیم دینے کے لیے آیا ہوں، خدا کی وحدانیت پہنچانے کے لیے آیا ہوں، میں خدا کا بیٹا بن کر نہیں آیا۔ تو لیکن وہ لوگ نہیں مانتے تھے۔ اسی طرح حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام کے ساتھ بھی بالکل یہی معاملہ پیش آیا۔ لوگوں نے آپ کے فضائل کو دیکھا، آپ کے کمالات کو دیکھا، آپ کی شان کو دیکھا، لیکن جو امام علیہ السلام کی تعلیمات تھیں، جو آپ کی زندگی کا ہدف اور مقصد تھا، اس کو نظر انداز کر دیا۔ حالانکہ مولا علی علیہ السلام پوری زندگی اللہ کی وحدانیت اور توحید کی بات کرتے رہے۔ آپ نہج البلاغہ کو اٹھا کر دیکھیں
تو 3 چیزیں کثرت سے امام کی تعلیمات میں ملتی ہیں، ایک ذکر توحید، ایک ذکر موت، اور ایک تقوی اور پرہیزگاری۔ یہ 3 چیزیں نہج البلاغہ کا خلاصہ اگر دیکھیں نا، 3 چیزوں میں، توحید، اللہ کی توحید میں، اور موت میں، اور اسی طرح سے تقوی اور پرہیزگاری میں۔ تو مولا علی علیہ السلام پوری زندگی اللہ کی وحدانیت اور توحید کا درس دے رہے ہیں، لیکن نادان لوگوں نے مولا علی علیہ السلام کے فضائل اور کمالات کو صرف دیکھا، تعلیمات کو نہیں دیکھا۔ تو کسی نے مولا علی کے رب ہونے کا اقرار کر لیا، کسی نے غلو کر لیا، تو شرک اور غلو میں مبتلا ہو گئے، جبکہ مولا علی علیہ السلام اپنے مقام پہ سمجھاتے رہے۔ تو یعنی بالکل ویسے جیسے حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی روک رہے ہیں، میں خدا کا بندہ ہوں، میں اللہ کی وحدانیت کو پہنچانے کے لیے آیا ہوں، لیکن وہ بضد تھے، نہیں آپ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو مولا علی علیہ السلام کے ساتھ بھی ویسے ہوا۔ تو جو قومیں صرف فضائل اور کمالات کو دیکھتی ہیں، تعلیمات کو اور ان کے مقصد کو نہیں دیکھتی، وہ گمراہ ہو جاتی ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے نبی اور امام بے شک وہ صاحب فضائل ہیں، اللہ نے جو فضائل اور کمالات، جو خصوصیات سید الانبیاء کو دیے ہیں، وہ کسی نبی کو نہیں دی۔ جو اوصاف و کمالات مولا علی علیہ السلام کو ملے وہ کسی کو بھی نہیں ملے۔ تو اب ہم ان کے فضائل و کمالات، ان کی خصائص کی طرف تو دیکھتے رہیں، ان کے ہدف اور مقصد، ان کی تعلیمات کی طرف توجہ نہ کریں۔ تو جب ہم ان کے فضائل اور کمالات کو دیکھتے رہیں گے اور ان کی تعلیمات اور مقصد کی طرف توجہ نہیں کریں گے، نتیجتاً کیا ہوگا؟ یا تو ہم پھر نظریات میں مشرک بن جائیں گے، یا تو پھر ہم غالی بن جائیں گے، یا تو پھر ہم ان کے فضائل و کمالات میں آ کے ہم گمراہ ہو جائیں گے، یا ہم کوئی اور نیا فرقہ وجود میں لے کر آئیں گے۔ کیوں؟ ہمارا مقصد ان کی تعلیمات حاصل کرنا نہیں ہے، تعلیمات پر عمل کرنا نہیں ہے، ہم نے ہدف اور مقصد بنا لیا ہے ان کے فضائل اور کمالات کو دیکھ کے بس وہاں پر ہم نے فیصلہ کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے ان کی تعلیمات کی روشنی میں، انہوں نے کیا بیان کیا، وہ کون سے دین کی ترجمانی کر رہے ہیں، وہ کون سی چیز بیان کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہماری قوم میں بھی خرابیاں، یہ غلو و نصیریت کیوں آ رہی ہیں؟ تو مولا علی علیہ مولا علی علیہ السلام کے اس میں ان کے فضائل و کمالات کا کوئی منکر نہیں ہے۔ جو صحیح فضائل ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے، ان کو بیان کرنا، ان کا سننا باعث اجر و ثواب ہے۔ لیکن عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات فضائل ہوتے ہی نہیں ہیں، یعنی غلو کیا جاتا ہے۔ وہ فضائل نہیں ہے حقیقت میں، وہ غلو اور نصیریت ہے۔ جب ہم مولا علی علیہ السلام کو خدا کے رتبے پہ لے آئیں، خدا کے برابر کر دیں یا نبی کے برابر کر دیں، یہ غلو ہے۔ تو لہٰذا مولا علی علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں اور رسول کے وصی ہیں۔ تو جو اللہ نے اوصاف اور کمالات بخشے ہیں، ان کا اعتراف کرتے ہوئے ان کی اصلی ہدف اور مقصد کی طرف توجہ کرنا چاہیے کہ مولا علی علیہ السلام جو اتنے صاحب کمال، جو اتنے صاحب فضائل ہیں، ان کی زندگی کا ہدف اور مقصد کیا تھا۔ جو ان کی زندگی کا ہدف اور مقصد ہے، ہم وہ نہیں دیکھتے۔ جو ان کے کمالات ہیں، جو فضائل ہیں، ہم صرف ان میں نگاہ کرتے ہیں۔ ان کے فضائل و کمالات کو بھی دیکھ کر اپنے اندر وہ کمالات پیدا کریں، کیونکہ وہ ہمارے لیے نمونۂ عمل ہیں، اور ان کی تعلیمات کو دیکھ کے اپنے عقائد حقہ کی اصلاح کریں، ورنہ ہم گمراہ رہیں گے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگ جو شرک میں مبتلا ہوئے، گمراہ ہوئے، وجہ کیا تھی؟ وہ نبی کی نہیں مان رہے تھے۔ اور اس دور میں آپ کہیں گے کہ لوگ نہیں مانتے، مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں بھی لوگ نہیں مانتے تھے۔ مولا علی علیہ السلام کے سامنے جب کہا، دعویٰ کیا، آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں، آپ ہمارے رازق ہیں، مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ سارے امور اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ انہوں نے جب انکار کیا تو امام علیہ السلام نے کہا کہ ان کے لیے گڑھا کھودو۔ گڑھا کھودا گیا، اور پھر امام نے حضرت پیغمبر سے کہا کہ ان کی آگ جلاؤ۔ پھر ان میں سے ایک کو ڈالا، باقیوں کو مہلت دی، باز آ جاؤ ورنہ تمہارا حشر بھی یہی ہوگا۔
تو کیا ہوا انجام؟ انہوں نے کہا نہیں. تو پھر امام علیہ السلام نے کہا کہ ان سب کو جلا دو. ان سب کو جلا دیا گیا. روایت جہاں تک، اس کے بعد روایت میں نہیں ہے. ہمارے ہاں تو عام طور پہ خطبہ پڑھتے ہیں نا، ان کو جلا دیا. پھر اس کے بعد مولا علیہ السلام نے ان کو زندہ کیا اور کہا کہ بتاؤ. تو انہوں نے کہا پہلے ہمیں شک تھا، اب یقین ہو گئے. تو پھر اب یعنی مشرکانہ بات ہوتی ہے اور نیچے سے ہماری قوم واہ واہ کہتی ہے استغفر اللہ ربی. یعنی جھوٹ پر، گمراہی پر، غلو و نصیریت پر. تو لہٰذا یہ روایات میں ثابت نہیں. جو لوگ یہ ایسا پڑھتے ہیں وہ گمراہ لوگ ہیں، ان کا مذہب تشیع سے تعلق نہیں ہے. جو بھی پڑھے، جو اس روایت کا اگلا جملہ پڑھ کے صرف واہ واہ کراتا ہے، اس کی گمراہی اور بے دینی کے لیے یہ کافی ہے. نصیریت کا تعلق مذہب تشیع سے نہیں ہے، غالیوں اور نصیریوں کا تعلق نہیں ہے. ہم نے کلمہ میں علی ولی اللہ پڑھا ہے. مولا علی کو اللہ کا ولی کہتے ہیں، مولا علی کو اللہ نہیں کہتے. جو مولا علی کو اللہ یا رب کہتا ہے وہ کلمہ علی ولی اللہ کا انکار کرتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و اہل بیت. تو لہٰذا حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے انداز سے سمجھایا، تو لیکن کچھ لوگ ایمان لے آئے، کچھ لوگ گمراہ ہو گئے، کچھ لوگوں نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا. تو بہرحال اس میں ہادی کا قصور نہیں ہوتا ہے، یہ لوگوں کا قصور ہوتا ہے کہ وہ ہدف اور مقصد کی طرف نہیں دیکھتے، وہ صرف فضائل و کمالات کے اوپر نگاہ رکھتے ہیں. تو اب یہاں پر اس واقعے میں، حضرت عزیر علیہ السلام کے اس واقعے میں ہمارے لیے جو چند پیغامات ہیں. کیا پیغام؟ اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بالآخر 100 سال کے لیے موت دی کیوں؟ تو پہلا جواب اسی میں آئے گا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے فکر کی کہ یہ جو اتنا آباد، اتنا عظیم شہر تھا جس میں رونقیں بحال تھیں، یہ ایک دم اچانک برباد ہو گیا، یہ کیسے بحال ہوگا؟ تو اللہ نے 100 سال سلانے کے موت کے بعد دوبارہ اٹھایا موت کے منہ سے. کہا دیکھو، یہ دکھانا تھا میں اللہ قادر ہوں. کس طرح؟ یعنی 70 سال بعد وہ شہر آباد ہو گیا تھا، تو 30 سال میں مزید آبادی بڑھی. تو جب حضرت عزیر اٹھے تو دیکھا وہ تو پہلے کی نسبت بڑا رونقیں ہیں اس کے اندر اور بڑی آبادی ہے. تو ایک اللہ نے یہ دکھانا تھا. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم تمہیں جو ہے وہ لوگوں میں ہم کیا بنائیں گے؟ ایک نشانی بنائیں گے تمہارے وجود کو. تو خود حضرت عزیر کو یہ منظر دکھانا تھا. اور دوسرا، حضرت عزیر علیہ السلام جب اٹھے اس وقت بنی اسرائیل میں چونکہ لوگ بت پرستی کی طرف جا چکے تھے بہت سارے، تو یہ دکھانا تھا کہ دیکھو قیامت ہے. وہ قیامت کا انکار کر رہے تھے. قیامت ہے اور قیامت کو دوبارہ اٹھانا بھی ہے. تو گویا حضرت عزیر علیہ السلام کو اٹھا کر یہ بتا دیا کہ دیکھو جو اللہ 100 سال موت دے کے زندہ کر سکتا ہے تو وہ اللہ قیامت والے دن بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے. اور حضرت عزیر علیہ السلام نے یعنی اپنی آنکھوں سے یہ سارا منظر دیکھا. اس لیے روایت میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عزیر کو 100 سال مردہ اس لیے رکھا تاکہ وہ بنی اسرائیل کو جا کر قیامت کا یقین دلائیں کہ یہ واقعہ یعنی حضرت عزیر کا یہ واقعہ یہ قیامت کے لیے ایک مثال بن جائے. تو لہٰذا حضرت عزیر بھی زندہ ہوئے، یعنی ان کا گدھا بھی زندہ ہوا. تو یعنی یہ کیا ہے؟ ایک علامت بن گئی، قیامت کے لیے ایک مثال بن گئی. دوسرا، اس واقعے میں دنیا کی ناپائیداری کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے کہ دنیا کو ناپائیداری ہے. یعنی حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے کھانے کی طرف دیکھا تو وہ کھانا کیا تھا؟ وہ تر و تازہ ہے. جبکہ آپ نے اپنے گدھے کی طرف دیکھا تو وہ کیا تھا؟ گل سڑ چکا ہے، ہڈیاں چور چور ہو چکی ہیں، گوشت بھی نہیں ہے. اور پھر اپنی آنکھوں سے انہوں نے سارا کچھ جو ہے وہ اس کو بنتے دیکھا. تو یہاں پر دیکھا یعنی دو چیزیں، کھانا
جو جلد خراب ہونے والا ہے وہ باقی ہے. جو گدھا موٹا تازہ جسامت رکھنے والا وہ گل سڑ چکا ہے. جو جلدی خراب ہونے والی چیز ہے وہ باقی ہے 100 سال تک, اور جو دیر سے خراب ہونے والی ہے وہ گل سڑ کے وہ چور چور ہو چکی ہے. تو اس میں ہمیں یہ پیغام دیا کہ یہ جو دنیا میں نظام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, یعنی ہر چیز کو اللہ نے فنا قرار دی ہے, تو لہٰذا اس میں کسی کے لیے بقا نہیں ہے بلکہ فنا ہے. اور اللہ جس کو رکھنا چاہے تو اپنی مشیت سے رکھ سکتا ہے. تو اللہ کا ارادہ تھا کہ نبی خدا کے ساتھ کھانے کو صحیح رکھا جائے اور گدھے کو جو ہے وہ نقصان پہنچائے, اس کا وجود ختم کر دیا جائے. تو یہ ایک وجہ تھی. تو لہٰذا یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ مشیت الہی ہے, وہ جسے چاہے باقی رکھے اور جسے چاہے وہ فنا کر دے. تو یہ اختیار کسی کو نہیں ہے, یہ اللہ کے اختیار میں ہے. صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت. تو یعنی اس میں ایک یہ پیغام ملا کہ انسان کو غرور و تکبر سے باز رہنا چاہیے. عام طور پہ انسان سمجھتا ہے کہ میں فلاں کو ختم کر دوں گا, فلاں کے ختم کرنے سے میں کامیاب ہو جاؤں گا. نہیں, بلکہ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ موت و زندگی کا اختیار میرے پاس ہے, تو یہ کسی کے پاس نہیں. تیسرا اس میں جو ہمیں پیغام ملا, حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے قیامت کا منظر دکھایا کہ حضرت عزیر اپنی آنکھوں سے قیامت کا منظر دیکھیں. تو حضرت عزیر نے کیسے دیکھا قیامت کا منظر؟ یعنی جو گدھا تھا صحیح سالم تھا, اور پھر آپ نے اس کو سڑا ہوا دیکھا, اس کی ہڈیوں کو چور چور دیکھا, پھر آپ کی آنکھوں کے سامنے ریزہ ریزہ ہڈیاں جڑنے لگیں, پھر ڈھانچہ تیار ہوا, پھر گوشت چڑھنے لگا, پھر وہ زندہ ہوا. تو قیامت کو بھی ایسے ہی ہونا ہے. انسان جو ہے جہاں بھی ہوگا, جس جگہ بھی ہوگا, تو اس کے تمام اجزاء اکٹھے ہوں گے, اور حکم خدا سے انسان جو ہے وہ کیا ہے, دوبارہ زندہ ہوگا. تو لہٰذا معاد جسمانی پہ جو لوگ یعنی قیامت والے دن اس چیز کے منکر ہیں کہ کوئی بھی اپنے جسم کے ساتھ دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کیسے قادر ہے؟ ایک جسم ہے, اس کو کیڑے مکوڑے کھا گئے, اس کو مٹی کھا گئی, تو وہ مختلف چیزوں کا حصہ بن گیا, تو یہ کیسے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی اس گدھے کو بھی جو ہے وہ کیا ہے, اس کے تمام بکھرے ہوئے اجزاء کو دوبارہ اس کو بنا کے دکھا دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر مطلق ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کا اس میں ایک عظیم نمونہ ہے. تو اس میں یہاں پر جو ہے عام طور پہ لوگ, ہمارے یہاں نظریہ بھی ایک پایا جاتا ہے بعض لوگوں میں, تو اس واقعے سے ایک چیز کی اور بھی اصلاح ہو جاتی ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مقدس مقامات پہ دفن ہوں گے تو ہماری بخشش ہو جائے گی. اس میں کوئی شک نہیں, بعض واقعات ہیں مقدس مقامات پہ دفن ہونے سے جو ہے وہ فشار قبر میں کمی آتی ہے یا عذاب میں تخفیف ہوتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان بھی صحیح ہو اور اعمال بھی اس قابل ہوں کہ جو آپ کو وہ مقام, مقدس مقام آپ کے لیے بخشش کی ضمانت بن سکے, وہ آپ کے لیے شفیع بن سکے, آپ کی شفاعت کروا سکے وہ مقدس مقام. لیکن آپ کے دامن میں گناہ ایسے ہیں وہ آپ کی شفاعت نہ کر سکے, تو صرف مقدس مقامات پہ دفن ہونا یہ کافی نہیں ہے. ورنہ یہاں دیکھ لیں حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ 100 سال گدھا پڑا رہا, تو اب نبی کے ساتھ گدھا 100 سال پڑا ہے, تو جب زندہ ہوئے تو نبی اٹھا اور گدھا اٹھا. تو گویا گدھے کو نبی کے ساتھ نے کوئی فائدہ نہیں دیا. تو یہ کہنا کہ مقدس مقامات کے یعنی ہر ایک کو فائدے حاصل ہو سکتے ہیں, گدھے کہہ سکتے تھے نا بھئی گدھے کو بھی نبی کی برکت سے اس کا وجود سالم رہ جائے. تو لہٰذا انسان کا ایمان صحیح ہو اور انسان کا عمل صحیح ہو. اسی طرح مکہ مکرمہ ہے تو اللہ کا گھر ہے, مقدس ترین سرزمین ہے,
اور کتنے انبیاء دفن ہیں، لیکن اسی زرزمین پہ ابو لہب بھی دفن ہے، تو کیا وہ نجات پا جائے گا؟ نہیں پا جائے۔ اور کتنے مشرکین دفن ہیں، مدینہ منورہ میں آ جائیں، رسول اللہ کے زمانے میں کتنے بڑے بڑے منافق تھے، بعض کا ذکر بھی کیا ہیں جی، تو منافق تھے، کتنے لوگ تھے، لیکن وہ بھی اب کہاں ہیں؟ وہ دفن ہوئے، پھر کچھ جو ہے وہ مسلمانوں قبرستان میں دفن ہوئے، اور رسول اللہ کے زمانے میں مدینہ منورہ میں ایک جو ہے وہ یہودیوں کا قبرستان تھا، اس یہودیوں کا قبرستان جو اس وقت ختم ہو چکا ہے، جو عمارتوں میں آ چکا ہے، ورنہ تاریخی اعتبار سے اور جغرافیائی طور پہ جو لوگ تاریخ کا مطالعہ کرنے والے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ یہودیوں کا قبرستان کہاں تھا، اور مسلمانوں میں سے نبی کے اصحاب میں سے کون کون وہاں دفن ہوئے۔ یہودیوں کے قبرستان میں بھی کسی کو دفن کیا گیا، تاریخ کی حقائق ہیں، تو لہٰذا یعنی مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ نہیں ملی تو وہاں پہ دفن کیا گیا۔ تو بہرحال یعنی اب رسول اللہ کے زمانے میں یہودی بھی تھے مدینہ میں، یہودیوں کا قبرستان بھی تھا، وہ بھی دفن ہوئے مدینہ میں، تو سرزمین مدینہ ایک مقدس مقام ہے۔ تو یہ کہنا کہ مدینہ میں وہ دفن ہو جائے، نبی کے پہلو میں مثلا ہم دفن ہو جائیں گے تو ہم بچ جائیں گے، نہیں، بے شک سید الرسل کا وجود وہ جو ہے باعث رحمت اور بخشش ہے، لیکن وہاں یہودی بھی دفن ہیں، وہاں پر منافقین بھی دفن ہیں، تو لہٰذا انسان کا ایمان اور انسان کا عمل ایسا ہونا چاہیے جو بخشش جو ہے دلوا سکے، یا وہ مقام اس کے لیے مقام شفیع بن سکے۔ اسی طرح سے کربلا میں اگر آئیں، کربلا میں بھی ایک مقدس مقام ہے، تو کربلا میں امام حسین اور ان کے اصحاب کی لاشیں دفن ہونے سے پہلے لشکر یزید کی لاشیں دفن ہوئی ہیں، پہلے وہ دفن ہوئے، لیکن ان کا آج نام و نشان نہیں ہے۔ اللہ نے نام و نشان رکھا ہے تو حسین ابن علی کا رکھا ہے، یا اس کے اصحاب و نوان کا رکھا ہے۔ صلوات اللہم صلی علی محمد۔ تو جو یزید تھے، یزیدیت تھی، جو حسین کو مٹانا چاہتے تھے وہ مٹ گئے، یزید کی قبر کا بھی آج تک نشان نہیں ہے، تو جس کو مٹانا چاہتے تھے اس کا نام آج بھی زندہ ہے، اس کی قبر کا نشان آج بھی مقام زیارت گاہ ہے۔ تو بہرحال تو اب کربلا میں یزیدی بھی دفن ہیں، تو ان کا دفن ہونا بھی ان کو فائدہ نہیں دے گا، تو لہٰذا انسان کا ایمان اور عمل صالح ہونا چاہیے اس قابل کہ انسان کی بخشش کروا سکے۔ آیت نمبر 260، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَ، یہ تمام آیت، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فرمایا، میرا اللہ، کہ اللہ پہلے اپنے رسول سے کہہ رہے ہیں، اے میرا حبیب اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے کہا، خدایا مجھے دکھا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ فرمایا کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ اولم تؤمن، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، میں اللہ تیرے اوپر ایمان رکھتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ قلب کو اطمینان، لیطمئن قلبی، اطمینان قلب کے لیے، یعنی حق کے یقین کی منزل پہ، یعنی میرا اللہ ایمان ہے لیکن وہ میں آنکھوں سے منظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم پھر آپ 4 پرندوں کو پکڑیں اور پھر ان کو جو ہے ذبح کریں اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو لہٰذا اس آیت مجیدہ میں یعنی یہ بیان کیا گیا کہ آپ نے 4 پرندوں کو ذبح کریں، ان کے ٹکڑے کریں اور ان کو پہاڑیوں پہ مختلف حصوں پہ رکھیں، اور پھر آپ ان کو اذن خدا سے بلائیں تو وہ آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اور جان لو کہ اللہ غالب اور حکیم ہے۔ تو تاریخ انبیاء اور روایات آل محمد میں اس آیت کے ضمن میں جو تفسیر بیان ہوئی ہے، جو معصومین نے جو واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت یہ واقعہ پیش کب آیا؟ یہ واقعہ پیش آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب غار سے باہر نکلے تو اس وقت آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھی۔ تو
بعض نے کہا کہ یہ غار کہاں تھی، بابل میں تھی یا شام میں تھی۔ بابل میں چونکہ پہاڑ نہیں تھے، لیکن احتمال ہے کہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ولادت ہوئی تھی تو یہ بابل میں چونکہ ایک غار میں ان کی والدہ چھپائی تھی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ غار پہاڑ کی نہ ہو، کوئی اور ایسی جگہ بنائی گئی ہو، کوئی ٹیلے میں جو کوئی ایسی جگہ تو یہ بابل میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی عراق میں، حلہ میں۔ تو آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ مقام موجود ہے جہاں پر وہ آگ جلائی گئی اور وہ نمرود کا سارا وہ قلعہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ کب پیش آیا؟ جب یہ غار سے نکلے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں دیکھتے ہوئے یہ پہنچے دریا کے کنارے۔ تو جب یہ آپ دریا پر پہنچے تو آپ نے دیکھا، مشاہدہ کیا کہ دریا پر جو ہے کنارے ایک مردہ پڑا ہے جسے کچھ پرندے کھا رہے ہیں، نوچ رہے ہیں، اور کچھ دریائی جانور آپس میں لڑ بھی رہے ہیں اور وہ چھین بھی رہے ہیں۔ یہ ایک دم اس مردے کو دریائی جانور ہڑپ کر گئے۔ تو جب یہ منظر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو ایک مرتبہ حیران بیٹھے کہ سوچنے لگے، ایک مردے کا جسم ہے، اس کو پرندے بھی کھا رہے ہیں، مختلف پرندے نوچ نوچ کے مختلف جانور کھا رہے ہیں، لڑائی بھی کر رہے ہیں، تو یہ قیامت والے دن ایک وجود کو اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ یعنی مثال کے طور پہ ہم جیسے قبروں میں جائیں گے تو ویسے تو ضروری نہیں کہ ہر مومن کا بدن جو ہے وہ خاک میں مل جائے، کیڑے مکوڑے کھا جائیں۔ بعض مقدس ہستیاں ہیں جن کے بدن جو ہے وہ سالم رہے ہیں۔ ہمارے جو مذہب کے بہت عظیم شخصیت ملا محمد یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے پہلی کتاب لکھی الکافی، اور وہ 3 حصوں میں، الکافی 3 حصوں میں ہے، اصول کافی، فروع کافی، روضہ کافی۔ اصول کافی کا تعلق جو ہے وہ عقائد سے اور اخلاق سے، اور فروع کافی کا تعلق جو ہے وہ احکام شرعی سے۔ روضہ کافی میں ائمہ خدا علیہ السلام کی سیرت اور ان کے مصائب ذکر ہے۔ تو یہ ہماری کتب اربع میں سے پہلی کتاب، اس کا یہ تعارف بھی ہونا چاہیے۔ بہت عظیم کتاب ہے، اردو میں ترجمہ کیا ہے ہمارے بہت عظیم مفسر قرآن علامہ سید محمد حسن امروہی صاحب اعلی اللہ مقام۔ تو کتابوں سے دل لگی رکھیں، ان کو پڑھیں، استفادہ کریں، آل محمد کی تعلیمات کیا ہیں۔ تو بہرحال اس کتاب کے مصنف کی جب قبر کو کھودا گیا تو قبر کو کیسے کھودا گیا؟ بادشاہ جو تھا وہ قبر کھودنا چاہتے تھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، کہا کہ یہ رابضیوں کے امام ہیں۔ جو وزیر تھا وہ تقیہ کی حالت میں تھا کہ امام کی قبر کو نہ کھولیں، ان کی حرمت پامال نہ ہو۔ اس نے کہا کہ یہ بادشاہ سلامت اس طرح ہے کہ یہ جو لوگ ہیں مشتعل ہوں، اس سے پہلے ہم ایک اور تجربہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہمارے عالم ہیں جو مذہب کی ترجمانی کرتے ہیں ان کے بدن کو زمین نہیں کھاتی۔ اگر یہ ہم جاتے ہیں، ان کا عالم ہے محمد بن یعقوب کلینی، اس کی قبر کھودتے ہیں۔ اگر ان کا مذہب حق ہوگا تو دیکھتے ہیں اس کا مذہب صحیح سالم ہوا، بدن صحیح سالم ہوا تو ہم سمجھیں گے ان کا مذہب حق ہے۔ اگر اس کا بدن گل سڑ چکا ہے تو ان کا مذہب باطل ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ ٹھیک ہے، تو مشورہ پسند آیا تو ہم اس طرح کرتے ہیں۔ اب بادشاہ کی زیر نگرانی لوگوں نے قبر کو کھودا، تو حضرت محمد بن یعقوب کلینی اعلی اللہ مقامہ کی جب قبر کو کھودا گیا تو آپ کا جسد مبارک یعنی کئی 100 سال بعد جب کھولا گیا تو ایسے تھا جیسے تر و تازہ ہو۔ اور اس قبر میں حیران یہ تھے کہ اس قبر میں ایک چھوٹا معصوم بچہ ہے، اس کی لاش بھی ہے اور وہ بھی تر و تازہ ہے۔ یعنی علماء کہتے ہیں آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ بچہ کس کا ہے۔ لیکن دیکھیں یعنی ایک وہ عالم باعمل جس کا وجود اتنا بابرکت بنا کہ بچہ اگر ساتھ دفن ہے تو اس کا بدن بھی صحیح اور سالم رہا ہے۔
تو بہرحال اس پھر بادشاہ نے مذہب حقہ یعنی مذہب آل محمد کو قبول کر لیا۔ تو صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مل کے صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم تم 4 پرندوں کو لیں، آپ 4 پرندے لیں اور ان کو اپنے سے مانوس کریں اور پھر ان کو ذبح کریں، اور پھر جو ہے آپ ان کو 10 پہاڑ کی چوٹیوں پہ مختلف حصوں پہ ان کا گوشت مکس کر کے رکھ دو، اور پھر ان کو بلاؤ نام خدا سے، تو انشاءاللہ بِإِذْنِ اللہ وہ آ جائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کو ذبح کیا۔ جب پرندوں کو ذبح کیا تو ذبح کرنے کے بعد ان کا جو قیمہ تھا وہ سارا مکس کر دیا گوشت، پھر ان کے 10 حصے کیے، 10 پہاڑیوں کی چوٹیوں پہ رکھا گیا۔ تو اب ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان 4 پرندوں کے سر، ان میں سے ایک مور تھا، اور مختلف روایات ہیں البتہ، تو مور کا ذکر آتا ہے، ہدہد کا ذکر ہے، اسی طرح سے کبوتر کا ذکر موجود ہے، گدھ کا ذکر موجود ہے۔ تو وہ 4 پرندے تھے مختلف، اور ان کے گوشت کو قیمہ بنا کے مکس کیا گیا اور 10 پہاڑیوں پہ رکھ دیا گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مقام پہ بیٹھ کے نام خدا لیتے ہیں، چونچ کو آگے کیا ہوا ہے، آواز دی مثلا مور کو نام خدا کے ساتھ، مور کی چونچ آگے کی، اللہ اکبر نام لیا، تو اب وہ تمام 10 پہاڑیوں سے مور کے بدن کے اجزاء اکٹھے ہوئے، اور وہ ایک شکل تیار ہو کے وہ حکم خدا سے آ رہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ روایت کا جملہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا، جو مور کا سر لے کر بیٹھے تھے اس کو ہٹا کے ہدہد کا سر آگے کر دیا، اس جسد نے قبول نہیں کیا۔ پھر آپ نے دوسرا سر آگے کیا، قبول نہیں کیا، تیسرا سر کیا، قبول نہیں کیا، پھر جب مور کا سر آگے کیا تو وہ بدن اس سر کے ساتھ لگ گیا۔ اسی طرح جب 4 پرندے جب زندہ ہو گئے تو ان پرندوں نے پھر کیا کہا، ان پرندوں نے کہا یا نبی اللہ حیاک اللہ احییتنا، اے نبی خدا اللہ آپ کو زندہ و سلامت رکھے، آپ نے ہمیں زندہ کیا ہے۔ تو اب نبی خدا نے کیا کہا، معرفت توحید رکھنے والا نبی کیا فرمایا بل احیاکم اللہ، تم کو اللہ نے زندہ کیا ہے، میں نبی نے زندہ نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں تم سب کو اللہ نے زندہ کیا، میں نے نہیں کیا۔ تو گویا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جملہ کہنا، حالانکہ بلا رہے ہیں وہ صرف، لیکن نام خدا لے رہے ہیں، اللہ کی قدرت سے وہ زندہ ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں زندہ کیا، اللہ آپ کو زندہ رکھے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، میں نے زندہ نہیں کیا، اپنی ساتھ نفی کر رہے ہیں، اس بات صرف اللہ کے لیے۔ تو گویا اس جملے سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اس بات سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ معجزہ فاعل حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے۔ معجزے کا فاعل حقیقی کون ہے؟ اللہ ہے، یعنی معجزہ ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پہ، جو ہے وہ پرندہ زندہ ہو رہا ہے، لیکن اس کا فاعل حقیقی کون ہے؟ اللہ نہ چاہے تو وہ زندہ ہی نہیں ہو سکتے، تو ارادہ الہی سے زندہ ہو۔ صلوات پڑھ دیں محمد و علیہ۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ تو لہٰذا دیکھیں اس میں ہمارے لیے ایک بہت عظیم پیغام ہے، یعنی یہ صرف واقعہ نہیں ہے، قرآن مجید نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ آپ 4 پرندوں کو ذبح کریں اور پھر ان کو قیمہ کریں اور پھر ان کو 10 پہاڑیوں پہ رکھیں، پھر ان کو نام خدا سے بلائیں، بلکہ نہیں، اس میں عقیدہ توحید کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اب یہ خود اندازہ کریں
یہ کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی بچے نہیں ہیں، کوئی عام انسان نہیں ہیں، نبی خدا ہیں، اول العزم نبی ہیں، صاحب شریعت ہیں۔ وہ نبی یعنی معرفت توحید کے لیے خدا سے تقاضا کریں، یعنی میں دیکھنا چاہتا ہوں، حق الیقین کی منزل پہ پہنچنا چاہتا ہوں، تو وہ نبی یعنی عقید توحید میں اس قدر جو ہے وہ ضرورت سمجھ رہے ہیں۔ اور آج کا مومن ہم کہیں کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے عقید توحید، حالانکہ عقید توحید بنیاد اسلام ہے۔ جب تک کسی کا عقید توحید صحیح نہ ہو، میں پوری شرعی ذمہ داری سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، نجف اشرف سے، قم المقدس و تمام حوزات سے آپ اس کی تصدیق کروا سکتے ہیں، جب تک عقید توحید صحیح نہ ہو اس وقت تک عقید نبوت اور ولایت فائدہ نہیں دیتا۔ عقید نبوت و ولایت فائدہ تب دے گا جب عقید توحید صحیح ہوگا۔ ہمارے ہاں عقید ولایت پر زیادہ ماشاءاللہ ہم خوش ہوتے ہیں اور فرمائش بھی کرتے ہیں۔ دیکھ آپ سنتے ہیں نا، بعض اوقات ذاکرین سے بھی فرمائش کی جاتی ہے، ذاکر صاحب فلاں قصیدہ سنائیں، کہا جاتا ہے نا، فرمائش کی جاتی ہے، لوگ سنتے ہیں۔ اور لوگ یہ بھی فرمائش کرتے ہیں ماشاءاللہ فلاں سر والا بنائیں، فلاں ماشاءاللہ مصعب خان کو بنائیں۔ ٹھیک ہے، اس کی وہ نہیں ہے، سر اور اس کے جو ہے علماء مخالفین نہیں ہیں۔ اگر ہم یہ معیار بنا رکھیں نا یہ چیز کہ طوفان مصائب آ جائے، تو پھر ہماری قوم کے نصیب میں صرف طوفان ہی رہ جائیں گے، پھر علم اور خیر اور برکت نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا ہماری قوم کو اپنا معیار بدلنا چاہیے۔ نسلوں کی، جوانوں کی اصلاح اور ہدایت چاہتے ہیں نا، تو وہ صرف طوفان برپا کرنے سے نہیں ہوگی، تو وہ علمی گفتگو۔ ذاکرین آتے ہیں، وہ تو مسائل پڑھ کے چلے جاتے ہیں، اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں۔ ہمارے مذہب کی نمائندگی ممبر سے کون کرے گا؟ ہمارے مذہب کی ترجمانی ممبر سے کون کرے گا؟ تعلیمات آل محمد کو کون بیان کرے گا؟ قرآن کی تفسیر اور ترجمہ کون بیان کرے گا؟ علماء اہل علم آ کے کریں گے۔ آپ دیکھ لیں آج کل تو یعنی بہت آسان ہو گیا ہے، یعنی آپ فیس بک پہ، یہ تو سنی سنائی بات نہیں ہے، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ آج کل جو شاگرد تیار ہو رہے ہیں، صرف وہ جھوٹا لڈو کھلانے سے ماشاءاللہ ذاکر بن جاتے ہیں، تیاریاں ہو رہی ہیں اس طرح۔ تو یعنی اس طرح سے یہ علم منتقل ہو رہا ہے لڈو کھلانے سے، یعنی نہ ہم کسی مدرسے میں جائیں، نہ ادھر حلال رسول کی بات سنیں، نہ حرام کی بات سنیں، نہ کوئی دین کی بات سمجھیں، تو ہم مذہب کی نمائندگی کیسے کریں گے؟ دین کی خدمت کیسے کریں گے؟ اپنے مذہب کا دفاع کیسے کریں گے؟ پڑھے لکھے ہوں گے تو پھر مذہب کا دفاع کریں گے۔ تو لہٰذا اس لیے اہل علم علماء کو بلائیں، ان کو موضوع آپ بے شک امامت کا دیں۔ مولا علی علیہ السلام اس دور میں امامت کا موضوع، اس کے اوپر گفتگو ہونا بھی ضروری ہے، چونکہ جو امامت کے اوپر اعتراضات اٹھ رہے ہیں، شبہات اٹھ رہے ہیں، تو لہٰذا آپ علماء کو امامت کا موضوع دیں کہ امامت علی علیہ السلام کی، مولا علی کی امامت اور ولایت کو ثابت کریں قرآن اور حدیث سے۔ لیکن صاحبان علم ہو، صرف یہ نہ ہو کہ ادھر ادھر سے مار کے اور وہ نہیں، کچھ دے کر بھی جائیں۔ تو لہٰذا یعنی امامت کے موضوع پر گفتگو ہونی چاہیے، نبوت شان مصطفیٰ پہ بھی گفتگو ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا یعنی تمام ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد و تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی بچے نہیں ہیں، کوئی جوان نہیں ہیں، نبی ہیں، اول العزم صاحب شریعت ہے، لیکن وہ معرفت توحید کی اتنی فکر کر رہے ہیں۔ تو ہم نے کبھی توحید کی فکر کی؟ ہم نے کبھی یہ دیکھا، کبھی جا کر علماء کو سنایا ہو کہ میرا عقیدہ توحید ذرا چیک کریں، دیکھیں میرا خدا کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، اپنی ایمان سے بتائیں۔ آپ نے خود، میں آپ سے نہیں پوچھتا، بعض ہمارے بزرگ علماء تھے وہ تو مجالس میں ہاتھ کھڑا کرواتے تھے۔ تو لہٰذا ہم میں سے ہر ایک محاسبہ کرے، ہم نے عقیدہ توحید کہاں سے لیا ہے؟ کیا کوئی کتاب پڑھی ہے یا نہیں پڑھی؟ نہیں پڑھی تو دو کتابیں بتا رہا ہوں، اس کو ضرور پڑھیں۔ ایک کتاب کا نام ہے اعتقادات شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ، اعتقادات امامیہ،
یعنی ہم شیعہ اثنا عشریہ کے جو عقائد حقہ ہیں، توحید سے لے کر قیامت تک بہترین جو عقائد پیش کیے ہیں۔ شیخ صدوق کوئی عام ہستی نہیں ہے، جو امام زمانہ علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہوئے ہیں، یہ اس ہستی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ آپ یہ کتاب ضرور پڑھیں عقائد پر۔ یہ ایک اور کتاب ہے، ان کی کتاب ہے کتاب التوحید، اب نہیں معلوم اس کا اردو میں ترجمہ ہوا یا نہیں ہوا، بہرحال عربک میں جو ہے یہ موجود ہے کتاب التوحید، بہت عظیم کتاب ہے، صرف توحید، خدا کی ذات کے اوپر، معرفت توحید پر۔ تو لہٰذا عقائد کی کوئی ضرور کتاب پڑھیں، ہمارے بچوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے، ہمارے جوانوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھ دے محمد وحید۔ مل کے بار دیگر باواز بلند صلوات اللہم صلی علی۔ تو لہٰذا یہاں پر جو ہے آیت نمبر 261 میں اللہ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ۔ اس آیت کا ترجمہ، جو لوگ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں وہ اس بیج کی مانند ہیں جس کے ساتھ خوشے نکلیں اور ہر خوشے میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہے دگنا یا کئی گناہ کر دیتا ہے، اور اللہ بڑی کسائش والا دنا ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت یعنی آیت نمبر 262، جو لوگ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلاتے اور ایذا نہیں دیتے، تکلیف نہیں دیتے، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، قیامت کے دن ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ لوگ محزون ہوں گے۔ تو اس آیت مجیدہ نے انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دلائی۔ تو انفاق فی سبیل اللہ اس کے مختلف موارد ہیں، یعنی راہ خدا میں خرچ کریں، یعنی جہاد اگر ہو اسلامی جہاد تو اس کو تقویت دینے کے لیے مال خرچ کرنا چاہیے، یا مثلا زکوٰۃ ادا کریں، خمس ادا کریں، یا اس طرح سے قرض حسنہ دیں، یا مثلا دین کی ترویج کے لیے زمین وقف کریں، یا خدمت خلق کے لیے زمین وقف کریں، یا اسی طرح سے لوگوں کی فلاح کے لیے ڈسپینسری کا قیام کریں، ہاسپیٹل کا قیام کریں، سکولز بنائیں، آپ لوگوں کو اپنی قوم کے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے کالج یونیورسٹی کا قیام کریں، دینی درسگاہ اس کے اوپر خرچ کریں، تو یہ سارا کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ۔ تو صدقہ اور خیرات یعنی جو عام طور پہ ہم نکالتے ہیں تو وہ بھی کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ میں یعنی یہ شامل ہے۔ تو لہٰذا اس لیے روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صدقے میں جب آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا، پیسے دینے کے لیے نہ ہوتے، تو رسول اللہ اپنے لباس میں سے کچھ لباس دیتے، یا گھر سے جا کے وہ لباس صدقہ کر دیتے۔ تو یعنی سید الرسل یعنی اس قدر۔ تو لہٰذا ان آیات نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ راہ خدا میں صدقہ، انفاق، اس کی کیا اہمیت ہے، اور راہ خدا میں جب صدقہ دو، خرچ کرو تو احسان نہ جتلاؤ اور اذیت نہ دو۔ تو اس میں دو چیزوں کو ذکر کیا۔ تو پہلی چیز جو یعنی صدقہ اور خیرات دو، انفاق کرو، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس کا ثمرہ دنیا میں کیا ملتا ہے؟ تو پہلی روایت، تو آج ہر بندہ پریشان ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے لیے روزی کے دروازے بند ہیں۔ تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں استنزل الرزق بالصدقہ، رزق کو اللہ سے طلب کرو صدقے کے ذریعے۔ اور آغا سستانی کہتے ہیں کہ یعنی فقہا کے نزدیک یعنی آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا، آپ ہاتھ خالی ہیں، بعض لوگوں کو کہنا صدقہ دیں، کہتے ہیں ہمارے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں، کچھ تو ہوگا۔ فقہا فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں کچھ صدقے میں دے دیں، جو روزی بند ہو چکی ہے انشاءاللہ وہ کھل جائے گی، یقین ہونا چاہیے۔ مولا علی علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ تو لہٰذا صدقے کے فوائد میں سے ایک بڑی عظیم بہترین روایت ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی۔ امام خود فرماتے ہیں میری ایک شخص کے ساتھ زمین تھی مشترکہ، تو اس وقت اس کو میں ہر وقت کہتا تھا کہ آؤ چلتے ہیں اپنی زمین تقسیم کرتے ہیں، تو وہ میری بات کو ہر وقت ٹالتا تھا۔ علم نجوم میں ماہر تھا، وہ چاہتا تھا کہ ایسی گھڑی آئے جو اس کے لیے سعد ہو اور جعفر صادق کے لیے ناس ہو۔
تو اس وقت تقسیم کی جائے زمین۔ تو ایک دن اس نے میری طرف پیغام بھیجا کہ ہم اب اپنی زمین تقسیم کرتے ہیں۔ تو میں اس کے پاس گیا اور پھر اپنی زمین کی طرف ہم چلے۔ تو جب وہاں پر پہنچے تو ہم نے قرعہ اندازی کی، چونکہ تقسیم کرنے کے آداب ہوتے ہیں تو قرعہ اندازی کی گئی۔ تو قرعہ اندازی میں اس کے حصے میں وہ نام آیا جو زمین غیر آباد تھی، اور میرے حصے میں وہ نام آیا جو زمین آباد تھی۔ جب قرعہ اندازی اس کے لیے اس طرح سے آئی تو ایک مرتبہ اس نے ٹھنڈی سانس بھری، کہا کہ آج سے پہلے کبھی میرے لیے کوئی ناس دن نہیں تھا۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ خود کہتا ہے کہ میں نے اس گھڑی کا انتظار کیا تھا کہ زمین آج مجھے ملے گی، اور یہ سعد ہے میرے حق میں، چونکہ وہ علم نجوم کا ماہر تھا۔ آج کا دن میرے لیے ہے بہتر، تو لہٰذا زمین مجھے اچھی ملے گی، اور آپ کو جو ہے وہ غیر آباد حصہ ملے گا۔ تو میں جس گھڑی کا انتظار کر رہا تھا اس گھڑی کا انتظار بھی کیا، لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو امام فرماتے ہیں میں اگر اجازت ہو تو تمہیں اپنے والد کی زبانی ایک حدیث سناؤں جو میرے والد نے میرے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد سے بیان کی ہے۔ کہا بالکل ضرور سنائیں۔ کہا میرے جد کا فرمان ہے جو صبح کا آغاز کرے صدقے سے تو وہ سارا دن آفات اور بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے، اور جو شام کا رات کا آغاز کرے صدقے سے کرے وہ ساری رات آفات و بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو جب میں تیرے گھر کی طرف آ رہا تھا تو میں نے اس حدیث پہ عمل کرتے ہوئے پہلے صدقہ دیا تھا، پھر تقسیم کے لیے آیا تھا۔ امام فرماتے ہیں پھر سن لے، صدقہ دینا علم نجوم رکھنے سے افضل ہے۔ تو صرف علم نجوم دیکھ رہا ہے کہ یہ گھڑی سعد ہے، تو یعنی بعض اوقات ہوتے ہیں ہمارے لوگ یہ جنتریوں میں پڑے رہتے ہیں کہ یہ سعد اور نحس جو ہمارے پاس معتبر ہیں چیزیں، وہ صرف ہے قمر در اقرب، جس کو فقہا نے معتبر جانا ہے۔ قمر در اقرب جو ہر مہینے میں 2.5 دن ہوتا ہے، اس میں شادی نہ کریں، اس میں منع کیا گیا، اس میں نکاح نہ کریں، کہ اس میں یا تو طلاق ہو جائے گی یا بچے نہیں ہوں گے۔ یہ خود امام معصوم فرماتے ہیں قمر در اقرب والی گھڑی میں۔ تو باقی یہ جو ہوتا ہے نا 7 دن ہے، نحس دن ہے، فلاں دن ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ روایات موجود ہیں لیکن یہ روایات قابل عمل نہیں ہیں، یہ روایات سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں جن پر ہمارے فقہا نے عمل نہیں کیا۔ تو یہ جنتریوں میں یہ سعد ناس نہ دیکھا کریں، صدقہ و خیرات دے کے اپنے بہت سارے کاموں کو انجام دیا کریں۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ تو اس میں اللہ نے یہ بھی کہا کہ اپنے جو ہے وہ صدقے کو جو ہے لوگوں کو یعنی اذیت نہ دیں۔ تو اذیت نے اس لیے یعنی کیا مطلب اذیت کیسے دیں گے؟ احسان جتلا کے، کہا کہ احسان بھی نہ جتلاؤ اور اذیت بھی نہ دو۔ اس لیے روایت ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآلہ، امام فرماتے ہیں من احسن الی مومن ثم من علیہ فقد ابطل احسانہ، جو شخص کسی مومن کے اوپر احسان کرنے کے بعد اس احسان کو جتلا لے تو وہ ایسا ہے اس نے اپنے احسان کو باطل کر دیا۔ مثال کے طور پہ کسی بچے کو پڑھایا لکھایا، احسان جتلایا، میں نہ پڑھاتا تو نہ بن سکتا۔ کسی کو کاروبار کرا کے دیا، میں اگر تجھے پیسے نہ دیتا، تیرا ٹھیلا نہ لگتا تو برباد ہو جاتا۔ یہ اسی طرح سے میں اگر تجھے کرائے پہ مکان نہ دیتا تو آج تو بے گھر ہوتا۔ تو یہ احسان جتلانے سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آخری آیت 263 قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ اذن واللہ غنی حلیم۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نرم کلامی اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے، اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد اذیت دی جائے۔ اللہ بڑا بے نیاز اور بردبار ہے۔ تو لہٰذا اس آیت نے ہمیں پیغام دیا کہ دیکھو اگر تم لوگوں کو اذیت دے کے صدقہ و خیرات دے رہے ہو تو تم سے پھر وہ شخص بہتر ہے جس کا اخلاق بلند ہے، جو لوگوں کو اذیت نہیں دیتا اپنے اخلاق کے ذریعے سے، نرم لہجے کے ذریعے سے، اور جو درگزر کے ذریعے سے لوگوں کو معاف کرتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا اور اذیت نہ دینے والا زیادہ پسند ہے اس شخص کے جو صدقہ دے کے احسان بھی جتلا رہا ہے اور نیکی اور اذیت بھی دے رہا ہے. تو لہٰذا اس لیے روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی. امام کے پاس آیا ایک شخص فرزند رسول، یہ بتائیں ایک خاتون ہے جو ماہ رجب اور شعبان کے روزے رکھتی ہے، ماہ رمضان کے رکھتی ہے، مستحب نمازیں پڑھتی ہے، یعنی نماز تہجد، نافلہ، واجب نمازیں پڑھتی ہے، تلاوت قرآن، تمام واجبات مستحبات کی پابند ہے. لیکن مولا ایک خرابی ہے، مزاج میں تلخ ہے، بد اخلاق ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ عورت سیدھی جہنم میں جائے گی بغیر حساب کے. اس کی نماز اور روزوں نے کوئی فرق نہیں، کیونکہ لوگوں کو اذیت دے کے زبان سے یہ اپنے ساری نیکیاں برباد کرے، اپنی نمازیں، اپنا پردہ، اپنی. تو لہٰذا صرف یہ نہ کہیں یہ عورتوں کے لیے، ہمارے لیے بھی بن سکتی. اگر ہم بد اخلاق ہیں، بد مزاج ہیں، تو پھر ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری تلاوت قرآن، ہمارا خمس، ہماری زکوٰۃ، یہ ساری برباد ہو جائیں گی. تو لہٰذا انسان کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے. پھر پوچھا مولا خاتون جو ہے وہ با اخلاق ہے، صرف واجب نماز، واجب روزہ، واجب پردہ، واجب چیزیں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ عورت جنت کی مستحق ہے، کیونکہ اس نے اپنے اخلاق سے لوگوں کو تکلیف نہیں دی، بس اللہ کا فرض ادا کر رہی ہے، لوگ بھی راضی ہیں، خدا بھی راضی ہے. تو لہٰذا یہ ہے. تو یعنی اس میں یہ کہا گیا کہ اچھا اخلاق ہونا چاہیے جو بہتر ہے. دوسرے اس میں درگزر کی بات کی گئی ہے کہ درگزر کرنا. تو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں اللہ اخبرکم بخیر خلائق الدنیا والآخرہ، میں تمہیں دنیا اور آخرت کی چیزوں میں سے جو سب سے بہتر اور افضل چیز ہے کیا تمہیں وہ نہ بتاؤں؟ کہا کہ ہاں بتائیں. دنیا اور آخرت کے سب سے پاکیزہ اخلاق میں سے جو چیز ہے، فرمایا وہ پہلی چیز ہے العفو عمن ظلمک. کہا کہ جو پاکیزہ اخلاق ہے دنیا اور آخرت میں کہ آپ اس کو معاف کر دیں جو آپ پر ظلم کریں، اس کو معاف کر دیں. بہرحال اس کی تفصیل میں جائے تو اللہ کا ایک موضوع ہے. وَتَصِلْ مَنْ قَطَعَكْ، اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں جو آپ کے ساتھ قطع رحمی کرتا ہے. اور فرمایا وَالْإِحْسَانِ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اس کے ساتھ احسان کریں جو آپ کے ساتھ برائی کرے. وَإِطَاعَ مَنْ حَرَمَكَ، اور آپ اس کو عطا کریں جو آپ کو محروم رکھتا ہے. تو لہٰذا یہ آیات تھیں جن کی روشنی میں محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک تعلیمات میں پیغام ملا. تو انسان جو ہے اپنی نجات اور فلاح کے لیے جو ہے اپنے عقائد حقہ کی بھی صحیح کوشش کرے، جس طرح انبیاء نے، یعنی حضرت عزیر کا واقعہ بھی ہمارے لیے پیغام ہدایت بنا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ جو ہے وہ پیغام ہدایت بنا. اور جہاں پر عقیدہ توحید ہے وہاں پر قرآن نے اگلی آیت میں انفاق فی سبیل اللہ کا بھی حکم دیا ہے کہ جس کے ذریعے سے مذہب کی ترویج بھی کر سکتے ہیں، تعلیمات بھی عام کر سکتے ہیں، مدارس کو مضبوط کر سکتے ہیں، لوگوں میں بھی ہم جو ہے وہ تعلیم و آل محمد کو عام کر سکتے ہیں. پروردگار ہم سب کو قرآن اور وارثان قرآن کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.